آج کل ایک ایسا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں جو عقل سے بالاتر ہیں، جیسے انبیاء کے معجزے اور ایسی تمام چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو وہ ان کی نفی کر رہا ہے، کھینچا تانی کر کے قرآن اور حدیث کی آیتوں کو دائیں بائیں لے جا کے۔ کافر تو بالکل ہی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، جب یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ تو کافروں کا تو الگ ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے زمانے میں کافر موجود تھے ان کو پیغمبروں کے ذریعے معجزے دکھائے گئے کہ بھئی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو انبیاء کرام کے معجزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن انکار بڑی تمیز سے کرتا ہے۔ وہ کافروں کی طرح انکار نہیں کرتا کہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیں، وہ بڑی تمیز سے انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ والی جو آیت ہے اس کا ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ اصل میں ایکچولی یہ اس کی یہ میننگ، تو ایکچولی کر کر کے گھما گھما کے اس کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری سینس عقل میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی میں مثالیں دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ہمارا عقیدہ ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک گئے اور اللہ کی وہ نشانیاں دیکھیں جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کام ہوا اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کہاں ہے؟ تو لہذا قرآن مجید کی آیتوں میں تعویلات، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسی باتیں غیر مسلموں کو بتائیں گے تو وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے۔ تو بعض کی نیت اچھی ہے، کام اچھا نہیں ہے، نیت اچھی ہے کہ بھئی ان کو قریب کرنا، اور بعض کی نیت ہی اچھی نہیں ہوتی، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ایک ایز اے عقیدہ مسلمانوں نے ان کو قبول کر لیا ہے ان چیزوں کی نفی کرنا تاکہ مسلمانوں میں توڑ پھوڑ ہو۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا جنات کا وجود، جنات ہیں، سائنس کی سمجھ میں آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ بعض لوگوں نے جنات کا بھی انکار کیا، مسلمانوں میں ایسے فلاسفر موجود ہیں، ایسے پروفیسر لوگ بھی موجود ہیں جو جنات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں جو جنات والی آیتیں ہیں ان کا یہ مطلب نہیں بلکہ کچھ بھی مطلب ہے، یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے جن چڑیل بھوت، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ ہے نا، کہ اللہ نے ایک روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی ہے، وہ مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک لانا، اور بہت سارے کام ہیں ان کے ذمے جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جن میں مسلمان بھی ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے، کہتے ہیں وہ فرشتوں کا اصل مطلب یہ ہے، جو قرآن میں جو فرشتہ ہے نا اس کا یہ مطلب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ چلے گئے، اب قرآن نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زندہ گئے ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ عقل ہی چاندی ہے ایگل ہے بھائی کہ ایک انسان آسمان پہ چلا جائے جہاں نہ آکسیجن ہے، کیونکہ سائنسدان جب چاند پہ گئے تھے تو پہلے آکسیجن کا انتظام کیا، اور 1 ہفتے سے زیادہ مجھے جہاں تک معلومات ہیں وہاں ٹھہرے نہیں، 1 ہفتے میں واپس نکل آئے، کیونکہ اگر مزید ٹھہرتے تو پھر وہیں پر رہنا پڑتا، ان کی قبریں وہیں بنتی۔ فاتحہ کے لیے لوگ چاند پہ جاتے، ورنہ فاتحہ بھی نصیب نہ ہوتی ان کو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے کہاں ہیں؟ آسمان۔ تو لہذا انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اصل میں جو قرآن میں ہے نا وہ یہ نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ بھی انہوں نے بنا دیا۔
تو یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے، ٹھیک ہے مولانا مودودی کے ایسے مخالف نہیں ہیں جیسے ہم دوسروں کے جو بالکل ہی گمراہ لوگ ہیں، لیکن مولانا مودودی تمام تر احترام کے باوجود ان میں بھی کوئی تھوڑے تھوڑے جراثیم اس ٹائپ کے، جراثیم تو نہیں کہنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے کوئی اور لفظ، کچھ نہ کچھ ان میں بھی تھوڑا سا یہ فالٹ تھا، وہ بھی تھوڑا سا لائن سے بعض چیزوں میں ہٹے ہوئے تھے تمام تر احترام کے باوجود. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گمراہی کا ٹھپا لگا رہا ہوں ان پہ یا کوئی، یا ان کے جو فالوورز کو میں غلط کہہ رہا ہوں، نہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے. صحیح بخاری میں ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں سے آج رات ہم بستری کروں گا اور ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حدیث میں آتا ہے. ایک روایت میں 60 بیویوں کا ذکر ہے، ایک میں 100 بیویوں کا ذکر ہے، دونوں بخاری کی روایتیں. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ 60 اور 100 میں تضاد ہے لہذا دونوں غلط. تو ایسا نہیں ہے، یہ عدد میں تضاد سے حدیث میں تضاد لازم نہیں آتا. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حفظ کل ما لم يحفظه الآخر. ایک روایت کے الفاظ ایک راوی پوری طرح ضبط کرتا ہے، دوسرا وہ الفاظ پوری طرح محفوظ نہیں کرتا، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اصل واقعہ صحیح ہے. باقی 60 اور 100 کے عدد میں راوی نے اس کو بیان کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 100 کی روایت ہوتی ہے نا ایسے موقع پر وہ لی جائے گی، کیونکہ وہ جو کم عدد بیان کرنے والا وہ احتیاط کے پہلو کو نظر رکھ رہا ہے. تو اب 60 اگر ہوں یا 100 ہوں، سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ اس سے 100 بیٹے پیدا کرے گا اور 100 کے 100 بیٹوں کو میں اپنے اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، مجاہد بناؤں. ان کے نسل بڑھانے کے یہ جذبے تھے، نسل بڑھے نسل. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا قسم اٹھائی؟ بار بار قسم دہراؤں، بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرے 100 بیٹے ہوں گے اور ان کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. بڑی جب اہم بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، وہ اللہ چاہے گا. تو کیا ہوا کہ کسی کو بھی حمل نہیں ہوا اور ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، بچہ معذور پیدا ہوا، وہ جہاد کے قابل نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہے. تبھی قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک ایسا بچہ لا کے ڈال دیا، ثم اناب، کہ سلیمان کو فوراً توبہ کی توفیق مل گئی، غلطی پر تنبیہ ہو، وہ معذور بچہ تھا. اب قرآن نے یہ اجمالی طور پر بیان کیا واقعہ کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کے تخت پہ ایک معذور بچہ لا کے ڈال دیا، تو سلیمان کو تنبیہ ہو گئی. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ بھئی کیا معذور بچہ ڈالا؟ کیا معذور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، جسد ڈال دیا، ایک جسم ڈال دیا ہم نے. تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے، حدیث میں تفصیل، اور حدیث بخاری اور مسلم کی، وہ حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میری 100 بیویاں ہیں، میں ان سے جمع کروں گا اور بچے 100 پیدا ہوں گے لڑکے، تو میں پھر یہ تو کسی نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ بھول گئے پھر بھی. تو اللہ تعالیٰ کو نے پھر نہیں وہ پیدا کیا، ایک پیدا ہوا وہ بھی معذور. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر دوسرا معاہدہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے چاہیے دنیا فتح کرنے کے لیے افرادی قوت. افرادی قوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ نسل بڑھے، تو وہ تو بڑھ نہیں رہی جس اسپیڈ سے میں چاہ رہا ہوں، بڑھ تو رہی ہے مگر اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہی. تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے، متبادل دے. کیونکہ آپ کے ماتحت جو مجاہدین تھے بنی اسرائیل میں وہ کچھ تنگ بھی کرتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے تھے، جنگی گھوڑے، ان کو دیکھ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے راستے کے گھوڑے ہیں، کیا خوبصورت. ایسا ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے
کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یا تو عصر کے وقت کوئی عبادت کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا، یا نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ کو خیال آیا کہ اے اللہ، میں ایک طرف تیرے راستے میں جہاد ہے، گھوڑوں کی دیکھ بھال، اور دوسری طرف عبادت، اگر میں اس گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں تو میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، اور عبادت کی طرف جاؤں گا تو تیری حکومت پوری دنیا پہ قائم کرنی ہے، اس میں خلل واقع ہوگا۔ تو مجھے تو اس موقع پر حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے دے اپنی قدرت سے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، اپنے فضل سے ایسا میرے کنٹرول دے دینا کہ میں پوری دنیا پہ تیری حکومت قائم کر دوں، مجھے اسباب ایسے دے دے۔ اللہ نے ایسے اسباب دیے جس کا دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایٹم بم کا سوچ سکتے ہیں، غوری میزائل کا سوچ سکتے ہیں، بڑی بڑی سبمرینیں بنا سکتے ہیں، یہ تو سوچ سکتے ہیں، ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ جنات کو قابو میں لیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف عامل سوچتے ہیں، قابو میں ان کے بھی نہیں آتے، عاملوں پر بات نہ آ جائے تو وہ عامل وامل کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا، ہوا ان کے تخت کو اٹھا کے جہاں چاہے لے جائے، فضائی سفر تو آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کیا، جنات کو ان کے تابع بنا دیا، بڑے بڑے طاقتور سرکش جنات سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، سمندروں کی تہ سے ان کے لیے نوادر نکال کے لاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جو مزدوروں کا کام نہیں تھا، اتنی بڑی عمارتیں جن میں کئی سال لگ جاتے وہ جنات بنا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ احرام مصر عین ممکن ہے جنات کی تعمیریں ہوں، کیونکہ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس لیے ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس زمانے میں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑوں پہ فٹ کس نے کی ہیں، کیونکہ اس میں اینٹیں نہیں ہیں، بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں لے جا کے فٹ کیسے کر دی ہیں یہ؟ تو اللہ نے جنات ان کے تابع کر دیے۔ تو یہ ساری باتیں کس کی قدرت کی دلیل ہیں؟ اللہ کی۔ اب میں مولانا مودودی کا تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا بخاری مسلم کی، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری ہو سکے، ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت تھی، لیکن اتنا وقت، رات اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ تو اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کا ہے، عام انسانوں کا نہیں ہے، اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، اور عام اہل اللہ کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے لیکن کرامتیں ہوتی ہیں، وہ بھی عقل سے بالاتر۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ عصر سے لے کر مغرب تک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن پورے مجمع میں ختم کر کے بتایا۔ اگر اس کے راوی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ ایسے قصے فضول میں بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت سے یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جو پہلے وہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا نا، تو چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا، تیسری کو 29ویں میں جا کے وہ اگر 29واں پارہ پڑھتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج چاند نہیں ہوگا، روزے پورے 30 ہوں گے، اور اگر وہ 29 کے ساتھ 30واں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج مہینہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہ معمول کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ بعض لوگ کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو عقل نہیں مانتی۔ بھائی عقل اس لیے نہیں مان رہی کہ آپ اس کو انسان کا کمال سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ کرامت اور معجزہ اس میں ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ نبی جو 7ویں آسمان پہ گئے خود تھوڑی گئے ہیں، اگر نبی یہ دعویٰ کرتے نا میں خود سے گیا ہوں، پھر ہم کہتے بھائی انسان خود سے نہیں کر سکتا، عقل نہیں مانتا، یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے کر گیا راتوں رات۔ تو اللہ بتا رہے میں عیب سے پاک ہوں، میں عاجز نہیں ہوں، تمہاری طرح کے کچھ کام تم کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔
تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت میں برکت بھی دے دی کہ وہ ایک رات میں 100 بیویوں کے قریب جا سکیں, اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قوت بھی دے دی. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اب ہم مولانا مودودی اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے احترام سے ذکر کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ تو قرآن نے کہا, یہ بات عقل میں آتی ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین, دیکھو یہ تو اللہ کا کھلا فضل ہے. اور پرندے کیا, چیونٹی جو بول رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس پہ کتنے اشکالات ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, ایک چیونٹی, قرآن کہہ رہا ہے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلو پتلی گلی سے. پتلی گلی سے, اس زمانے میں بھی پتلی گلیاں تھیں, چیونٹیوں کی پتلی گلی کتنی پتلی سی ہوگی آپ سوچیں. چیونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, فوراً پتلی گلی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے لشکر میں جا رہے ہیں, چونٹی ایک اعلان کر رہی ہے اور حضرت سلیمان کو اس کا اعلان سنا بھی, سمجھ میں بھی آیا, اور اتنا اچھی طرح سمجھ میں آیا فتبسم ضاحکا, کھلکھلا کے ہنس پڑے, کھلکھلا کے ہنس پڑے, اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا, یہ تیرا کرم ہے. چیونٹی کی بات سمجھ میں آ رہی. تو عقل میں آتی ہے یہ باتیں. او بھائی وہ چیونٹی چلو اتنی سپیڈ میں بولے کہ آواز تو پہنچے نا وہاں تک, ہے بھائی. پھر چیونٹی کو کوئی سائنسدان اس کا قائل نہیں کہ چیونٹیاں بولتی بھی ہیں. وہ کیا ہوا ہے, کیا آواز تھی, کیا تھا, ہمیں نہیں پتا. لیکن بھائی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہدہد خفیہ ایجنسی کا کام کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ہدہد نے آ کے مخبری کی کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر ملکہ سبا کی حکومت ہے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا وہ جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہے بھائی؟ مال یا لا ارى الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اور اگر وہ اب اگر آئے گا نا, تو جب تک معقول عذر بیان نہیں کرتا کہ میں شارٹ کیوں ہوا, اس اگر بیان نہیں کرے گا تو یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. کیونکہ ایجنسی کا کام بہت ہی حساس ہوتا ہے, اس کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ دہشت گردی اپنی عروج پہ پہنچ جائے گی. ہدہد نے آ کے بتایا کہ حضرت میں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا نا, ایک نئی مارکیٹ میں گیا تھا میں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے, تو ایک بہت طاقتور باقاعدہ ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنی بڑی ریاست. ایک تو حیرانگی اس پر کہ اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کی نظروں سے اوجھل. دوسری بات یہ کہ وہ ہے بھی پکے کافر, سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور ہدہد کی تقریر دیکھیں کہ بے عقلی کے کام کر رہے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, اور لا یہتدون, سیدھے راستے پر نہیں ہیں. ہدہد کو بھی اتنا سینس ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, سورج کو کیوں پوج رہے ہو. تو کہہ رہے ایک تو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی ریاست اور عورت کی حکومت, اور اتنا بڑا تخت اس کا, جیسا آپ کا تخت ہے ایسا عالی شان تخت, سب کچھ ہے اس کے پاس, اور آپ کو ادھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی, پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, یار ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ چل گیا, اور یہ باقاعدہ ریاست. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سزا سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تو نہیں گڑھ دی اس نے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی نئی چیز لے آؤ, مارکیٹ ہے نہیں لیکن مارکیٹ لے آؤ مارکیٹ میں, تو ایسا تو نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو, یہ خط لے کے جاؤ, اس کو دو ملکہ سبا کو, اور دیکھو کہ جواب کیا دیتی ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. وہ بات تو میری سمجھ, اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں, لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کمپوزنگ بھی جانتا ہو اور جناب وہ ریٹن. تو یہ خود تو جواب لکھ نہیں سکتا, تو اگر یہ لکھوا کے لائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا ملکہ سبا کے نام, انتہائی مختصر اور جامع خط, انہ من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے.
انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کا مضمون یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. اسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. جس کی دعوت برحق ہوتی ہے نا, جان ہوتی ہے اس کی دعوت میں, تو وہ حکمران جب کسی دوسرے حکمران کو دعوت دیتا ہے تو کیسی دعوت دیتا ہے؟ مختصر. دعوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ, انسان بن کے. مسلمین کا ترجمہ ہے فرما بردار, لیکن اس کو پنجابی کہیں گے بندہ, کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. تو اگر وہ اس وقت پنجابی کلچر ہوتا ٹھیک, تو اس کا ترجمہ خط کا کیا ہوتا؟ بندی بن جا, اور اپنی پبلک سے بھی کہتے بندے بن کے شرافت نال چلے آؤ. بس اب یہ کیا بھائی؟ اب اس میں اسلام کی دعوت بھی ہو گئی, توحید کی دعوت بھی ہو گئی, حکومت سے درس برداری کا اعلان بھی. توحید سے کیوں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو سمجھ جاؤ کہ ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں, اور ہم تمہیں اسی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں, یہی قبول کر کے آ جاؤ. وہ پریشان ہوئی, وہ تو لمبا واقعہ کہیں اور جا رہا ہے مضمون. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا, یہ کیا ہے, یہ تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. وہ درباری تھے پاگل, انہوں نے کہا کہ لڑیں گے, فائٹ کریں گے. ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی عقل مند تھی, اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ برحق ہے نا, تو اگر یہ غالب آ گیا تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جنگ میں شکست کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ دوسرے پہلو پہ بھی غور کرو. اور اگر یہ برحق نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے دنیا کی لالچ. حکمرانوں کو مزید حکومت چاہیے ہوتی ہے, تو ہم اس کو اتنے ہدیے مہنگے مہنگے بھیجتے ہیں کہ ہدیے دے کر یہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے گا. جب یہ ہدیے دیکھیں گے, او بھائی تو مجھے تو یہی چاہیے تھا, مل گیا, بس ٹھیک ہے تم وہاں حکومت کرو, ہم یہاں بھی ہر سال بس یہ تحفے بھیج دیا کرو. تو اس نے اتنے مہنگے مہنگے تحفے بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس, کہ وہ تحفے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے ہو, میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. اور اس وفد سے کہا واپس چلے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. اب اگلی دفعہ خط نہیں آئے گا, خط نہیں آئے گا, نہ کوئی مس کال ہوگی, نہ کوئی خط ہوگا. اب آئے گا لشکر, اور ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ تم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ملکہ سبا کو جب لیٹر ملا, اس نے بولا بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے, یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے, یہ پیسے دیکھ کر لالچ میں نہیں آیا. اب جب وہ آ رہی ہے تو میں جو اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں, سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ آئے گی نا تو ہم اس پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست ہوتی ہے بھرم میں لینا, اس کو ہوتا ہے نا بھرم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پر ہمارے بھرم بہت اچھے پڑے, اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ, کیونکہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہو کے یہاں آ نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں. وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ نبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلیمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں واقعہ, حضرت سلیمان نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن کھڑا ہوا, جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں, مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا. اب قرآن کے الفاظ دیکھو, قال الذی عنده علم من الکتاب, جن کے پاس کتاب کا علم تھا, زبور کا ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر. اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا, قرآن میں نہ ہوتا, تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا. ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پگڑی چھڑی باندھ کے, اس کو بڑا خوش ہوتا, ایک فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا. شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرگ تخت اٹھا کے یہاں لے آئے. پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں, یہ تو انسان ہیں, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ہوگی, یہ شرک پھیلا رہی ہے فضائل اعمال. اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے؟ شرک کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے. سب ایسے ہی شیخ الحدیث نے لکھا. پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب, وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات. کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلپ تیار کرو.
ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی, اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سمجھے, بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا, یہ ہے ہی نہیں. تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے, ہم کہتے یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹینشن میں ڈال. تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے. آئی بات سامنے, علم نہیں ہے, فارغ ترین لوگ ہیں. فضائل اعمال پہ زیادہ جو کرامتیں ہیں نا اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے. آئی بس جو زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کیے مجھے ان پر اعتماد ہے, اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کرے, ختم ہو گئی. بھئی ایک واقعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, تو بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت, جو فضائل صدقات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے, کہ وہ سب کرامتوں کے واقعے ہیں. کرامت میں نسبت بزرگ کی طرف ہوتی ہے مجازن, حقیقت میں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اللہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ پھر ان بزرگ کی طرف نسبت کی کیوں؟ یوں ہی کہتے تھے اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا, اللہ نے یہ کیا. جیسے ایک فضائل اعمال میں واقع ایک بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا, تو بھئی یوں کہو نا کہ ان بزرگ کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا. تو فضائل اعمال میں ان بزرگ کی نسبت کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے, اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کروں گا. حالانکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کون کرتا تھا زندہ؟ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں. فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہوا, ان کے خلاف سینکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہے, حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا. فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو. حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو, جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو, حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس نے جھوٹ نہ بولا, وہ سچا واقعہ. اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور اس قسم کے واقعات علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم اور بڑے بڑے بزرگوں نے ماضی میں لکھے ہیں, ان کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں بنتا, کوئی کلپ نہیں بنتا, کیونکہ وہ واقعات عربی میں ہیں اور ان کے خلاف رد بھی عربی میں ہوگا, اور عرب پکڑ لیں گے فوراً, بولیں گے ہمارے باباؤں کو تم نے کب سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بھائی. تو یہ تماشا ہو رہا ہے, اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا. اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے مردے کو زندہ کر دیا, حضرت عمر سے تو مردہ زندہ نہیں ہوا کبھی, فضائل صدقات میں فلاں بزرگ کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے یہ کر دیا, صحابہ سے تو یہ ہوا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ کے بزرگ صحابہ سے بھی افضل تھے. تو یاد رکھو کسی سے کرامت کا صدور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے فلاں سے افضل ہو گیا. افضلیت کا معیار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. اب دیکھو سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکے وہاں سے تخت, حالانکہ وہ نبی ہیں, پبلک سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, یار کوئی ہے ذرا کوئی تو لا کے دکھائے یار. پبلک کہہ سکتی تھی حضرت آپ پیغمبر ہیں, آپ کے تخت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, آپ جنات سے گپ شپ لگا رہے ہیں, آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہیں گے بھائی جتنا اللہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, باقی مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بھی کر دوں گا. ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو اللہ نے الہام کیا ہو کہ وہ اللہ اس کے ساتھ یہ کرامت کر دے گا. تو اس لیے جن نے کہا, کیونکہ جن اسباب کی دنیا میں یہ کام کرتا اس کو جانا پڑتا ہوا میں, پھر لاتا, تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا نا. لیکن جو بزرگ تھے وہ اسباب کی دنیا میں یہ کام نہیں کر رہے تھے, ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ کام کر دوں گا. تو اللہ کو ٹائم کی پابندیوں سے اللہ کیا ہے, آزاد ہے. تو جتنا ان بزرگ کو کہنے میں ٹائم لگا نا کہ تخت لا کے دکھاؤں, اتنا ٹائم تو لگا. جیسے ہی جملہ مکمل ہوا, کیا میں تخت حاضر نہ کروں, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کی یا پہ جب بڑی یہ پہ جب پہنچے ہیں تخت سامنے حاضر. کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس زبور کا علم تھا, بزرگ تھے,
انہوں نے کہا انا آتی کبھی، میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا، سلیمان علیہ السلام کو ابھی کوئی تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی کیسے، یا اچھا ہاں ہوں نا۔ فلما رآہ، اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے اس کو اپنے پاس جب دیکھا، یہ رکھا ہوا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا، قال ھذا من فضل ربی، فرمائیے میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں نا، سب دعووں کی دلیل اس آیت میں موجود ہے۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا، اور سلیمان کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لے کر آئے، کون لایا ہے، اللہ۔ لیکن حضرت سلیمان نے اس کو یہ بھی نہیں کہا ان بزرگ کو کہ جب اللہ لا رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آؤں گا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون لائے گا، اللہ۔ بھائی اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا تو مطلب لائے گا اللہ، ہاتھ کس کا ہوگا، میرا استعمال ہوگا، آرڈر میرا استعمال ہوگا، زبان میری چلے گی، بھئی آ جا، کچھ بولا ہوگا انہوں نے، آ جا، وہ تخت آ گیا۔ تو فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں، مردہ زندہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کشتی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دی، ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، اور ان اکابر کا بھی عقیدہ تھا، وہ کرامتیں کرنے والا کون ہے، اللہ۔ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے ان بزرگ کی، وہ مجازی نسبت ہے، مجازی، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا، کر نہیں سکتے۔ انبیاء معجزہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کرامتیں کہاں سے کر سکتے ہیں؟ نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، اللہ نے کیے ہیں، تو جب نبی نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو میں نے تبارک الذی والی آیت پڑھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کیا فرماتا ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انکار کیا کہ 100 بیویوں سے ہم بستری نہیں ہو سکتی ایک رات میں، لہٰذا انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ مولانا مودودی نے انکار کیا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کیا، معراج کا انکار کر دیا، جیسے غامدی صاحب نے انکار کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے دلائل کے تانے بانے ملائے، لیکن انکار کی جو بیس ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ سر سید احمد خان نے جنات کا انکار کر دیا، جناب سر سید احمد خان نے، وہ بھی کہنے عقل میں نہیں آتا۔ تو اللہ کی قدرت پر اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ جو کہے گا وہ ماننا پڑے۔ شہید کے خون سے خوشبو آنا عقل میں آتا ہے بھائی؟ خون میں تو بدبو ہوتی ہے، میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے، شہید ہوا بندہ اور اس کے خون سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ پہلے شہداء کے خون کی خوشبو کی خبریں سنتے تھے، شک ہوتا تھا کوئی خوشبو تو نہیں چھڑک، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی ناک سے سوکھی، اور ایک نہیں بہت سوکھی، تو بھائی پھر اللہ کر رہا ہے۔ ریڈ کراس والے جو ہے نا، ریڈ کراس، ان کی ایک رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ میں نے خود پڑھی ہے۔ افغانستان میں لڑائی کے دوران، جہاد کے دوران لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی قوتیں وہاں آ کے لڑ رہی تھیں، ان کے خلاف جو افغان مجاہدین لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے افغان مجاہدین کی لاشیں جب اٹھاتے ہیں، اکثر و بیشتر لاشیں صحیح ہوتی ہیں، خون میں خوشبو ہوتی ہے، جبکہ مخالف گروپ کی جب لاشیں اٹھاتے ہیں تو لاشیں سڑ چکی ہوتی ہیں اور خون میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر یہ خبر کہیں ادھر ادھر ہوتی تو میں یقین نہ کرتا۔ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا، لیکن وہ ایسے نالائق کہ اس کو بڑی سرخی نہیں لگائی، کہیں کھانچے میں لے جا کے نا چھوٹی سی سرخی پہ اس کو لگا ہوئے، اور اس میں نیچے یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی خوراک پہ غور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کھاتے ہیں جس کے بعد مرنے کے بعد ان کے خون میں خوشبو پیدا ہوتی ہے یا ان کی باڈی محفوظ ہوتی ہے۔ یہ 4-5 سال پرانی خبر ہے، اب تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ طالبان، افغان جو تھے، افغان طالبان وہ کیا کھاتے تھے۔ افغان طالبان کے بارے میں یہ الفاظ تھے ان کے، افغان طالبان، یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ۔ تو اب تک یہ ریسرچ نہیں آئی ہے کہ وہ افغان کیا کھاتے تھے، کیا خوشبو میں ڈبو کے روٹی کھاتے تھے۔ بھائی آپ کیسے ہی خوشبودار چیزیں کھاؤ اندر جا کے، ورنہ لوگ بیت الخلا میں کنڈی لگا کے بیٹھتے کتنے خوشبودار کوفتے کھائے جاتے ہیں، خوشبودار بریانی کھائی جاتی ہے، قورمے کھائے جاتے ہیں، کھانے کے بعد سب کی رپورٹ جو آتی ہے اس رپورٹ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ وہ ان کے خون سے، تو انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اڑتی اڑتی خبروں کی بنیاد پہ قصے نہیں سنانے چاہیے، اور ان واقعات پہ دین کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔
دین کی جو مسائل کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پہ ہے، وہ خوابوں پہ کرامتوں پہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑی اور آپ کو فرشتے نے آگے گلے لگا لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے تو نورانی فرشتے نے گلے لگایا، یہ تو کرامت ہوئی ہے نماز چھوڑنے پر۔ نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قانون جو ہے شریعت کا وہ کرامتوں اور خوابوں پہ نہیں ہے، وہ کس پہ ہے؟ قرآن اور سنت پر ہے۔ اور آخری بات یہ، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کہ کرامتوں میں خامخواہ کی فضول چیزیں بھی بہت اڑائی جاتی ہیں۔ بعض باطل لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں الٹی چیزیں اڑاتے رہتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ کوئی کرامت جب آگے نقل کریں تو اس کے کوئی معتبر ذرائع ہونے چاہیے، ورنہ اڑتی چیزیں مارکیٹ میں بہت ہیں اور لوگ اس سے خامخواہ میں عقیدت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بابا آ جائے گا جناب وہ مزار پہ، وہ بابا کہے گا اس نے یوں کیا تو یوں ہوا، لوگ اس بابا کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دو گے۔ تو ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے کرامت نہیں بلکہ کیا ہے؟ اعمال ہیں بھائی۔ متبع سنت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ متبع سنت نہیں ہے تو سارا دن الٹا گھومتا رہے، کلا بازیاں کھاتا رہے اور کیا کیا کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟